رزق کی خزانوں کا مالک۔ فضل بن ربیع کا بیان ہے، میں ایک مرتبہ سفر حج میں خلیفہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا۔ واپسی پر جب ہمارا گزر کوپا سے ہوا تو دیکھا کہ حضرت سیدنا بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ کھڑے ہیں اور بہت بلند آواز سے چیخ رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا خاموش ہو جائے، خلیفۃ المسلمین رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ پھر جب خلیفہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ کی سواری قریب آئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے زور سے کہا، اے امیر المؤمنین، ذرا میری بات سنیں۔ خلیفہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آواز سنی تو رک گئی۔ حضرت سیدنا بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے امیر المؤمنین، مجھے ایمن بن نائل رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث سنائی کہ حضرت سیدنا قدامہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی مینا میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سادی سی کجاوی میں تشریف فرما تھی اور وہاں نہ مارنا تھا، نہ ادھر ادھر ہٹانا تھا اور نہ ہی کہ ایک طرف ہو جاؤ۔ تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں ہو سلام، عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ فضل بن ربیع کا بیان ہے، میں نے امیر المؤمنین رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، حضور یہ بہلول دیوانہ ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں انہیں جانتا ہوں۔ پھر کہا، اے بہلول رحمۃ اللہ علیہ، مجھے کچھ اور نصیحت کرو۔ چنانچہ انہوں نے یہ دو عربی اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ ہے، اگر تجھے ساری دنیا کی حکومت مل جائے اور تمام لوگ تیری مطیع و فرمانبردار بن جائے، پھر بھی کیا تیرا آخری ٹھکانہ تنگ و تاریخ قبر نہیں؟ یعنی تیرے مرنے کے بعد لوگ باری باری تجھ پر مٹی ڈالے گی۔ یہ سن کر خلیفہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے بہلول، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حق بات کو پہچان لیا، مجھے کچھ اور نصیحت فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے امیر المؤمنین، اللہ نے جس کو حسن و جمال اور مال دیا، پھر اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھا اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تو اس کا نام نیک لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ فضل بن ربیع کا بیان ہے، یہ گفتگو سن کر خلیفہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ سمجھے کہ شاید یہ کچھ مال وغیرہ طلب کر رہے ہیں، لہٰذا ان سے کہنے لگے، اے بہلول، اگر آپ پر کسی کا قرض وغیرہ ہو تو وہ میں ادا کر دوں گا۔ تو انہوں نے فرمایا، اے امیر المؤمنین، ایسا ہرگز نہ کر، کیا تو قرض کو قرض کے بدلے ادا کرنا چاہتا ہے؟ جا اور جا کر حقداروں کو ان کا حق ادا کر اور پہلے اپنے نفس کا قرض اتار۔ بے شک تیرے پاس ایک ہی زندگی ہے، جب تو مر جائے گا تو پھر دوبارہ دنیا میں نہ بھیجا جائے گا۔ پھر امیر المؤمنین نے کہا، اے بہلول، میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کچھ وظیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے امیر المؤمنین، ایسا ہرگز نہ کر، مجھے میرا اجر وہی پروردگار دے گا جو تجھے نوازتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میرا پروردگار تجھے تو رزق دے اور مجھے میرے رزق سے محروم رکھے۔ اتنا کہنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ اشعار پڑھتے ہوئے واپس پلٹ گئی۔ توکلت علی اللہ وما ارجو سوی اللہ وما الرزق من الناس بل الرزق علی اللہ۔ ترجمہ، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور میں اس کے سوا کسی اور سے امید نہیں رکھتا۔ لوگوں کے پاس رزق نہیں بلکہ رزق کے خزانے تو اللہ ہی کے پاس ہے۔